السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، ناظرین، اللہ جس کو عزت دے اسے کوئی ذلت نہیں دے سکتا، اور جس کو اللہ ذلیل کرے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ یعنی ایسا سمجھ لیں، جس کی اللہ کی حفاظت کرے اس کو کوئی مار نہیں سکتا، جس کو اللہ مارے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، جیسا کہ دیوبند کا ایک مفتی ہے، مفتی نہیں مولوی ہے، الیاس گمن، جو حسد کی آگ میں اتنا گر چکا ہے، اب وہ ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ کہہ رہے جی ذاکر نائک کی کیا ہے، اس کو سکھ سنتے ہیں اس لیے آپ اس کو سمجھتے ہیں، اس کو ہندو سنتے ہیں اس لیے آپ اس کو بہت بڑا بندہ سمجھتے ہیں۔ تو ناظرین، میں حیران ہوں ایسے ایسے بندوں، جس کو اللہ عزت دے اب ان جیسے ان کو گرائیں گے۔ تو آگے ناظرین، میں چاہتا ہوں پہلے تو ہم آپ کو الیاس گمن کی ویڈیو دکھاتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ ناظرین ہم آپ کو ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کے بھی اسی والا سے ویڈیو دکھائیں گے کہ ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ اللہ پاک نے کتنا مقام دیا، کتنی عزت دی ہے۔ تو آئیے ناظرین، پہلے تو ہم مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک تو مجھے بات شادی کہتے ہیں بہت بڑا آدمی ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے اس کو لاکھوں لوگ سنتے ہیں، اور سکھ بھی سنتے ہیں، ہندو بھی سنتے ہیں، سکھ بھی سنتے ہیں، بہت بڑا آدمی ہے۔ میں نے کہا بہت بڑا آدمی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ سکھ سنتے ہیں، کیا بات ہے؟ بڑا ہونے کی دلیل کیا ہے؟ ہندو سنتے ہیں۔ بھائی تم یہ کہو کہ بڑا آدمی ہے، کیوں؟ اس کو اہل علم سنتے ہیں۔ کسی آدمی کا اہل علم ہونا مسلم تب ہوتا ہے اس کو اہل علم سنیں۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے تھے، حضرت کے دور کی بات، آج کا دور کتنا گر چکا ہے۔ فرمایا ہمارے ان لوگوں سے تو وہ نائی کی عورت ہی بہتر ہے، اس نائی کی عورت بہتر ہے کہ جس نائی نے بادشاہ سلامت رات کو سفر سے واپس تشریف لائے، اور صبح ایک نائی نے ان کی سونے کی حالت میں حجامت کی، بادشاہ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میرا کسی نے خط کر دیا ہے، ایسے فن دکھایا۔ بادشاہ اٹھے، آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا اور دیکھا کہ کسی نے حجامت کی ہے، اور بادشاہ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو بادشاہ نے کہا یہ کس نے کی ہے؟ کہا جی فلاں بندے نے۔ جا اس کو لاؤ، ہم اس کو لقب بھی دیں گے اور انعام نقد بھی دیں گے۔ اس کو شاہی دربار سجا کے لایا گیا، تو بادشاہ نے انعام نقد بھی دیا اور اس کو استاذ کا لقب بھی دیا، بھئی یہ استاذ ہے، شاہی خطاب دیا کہ یہ استاذ ہے۔ گاؤں میں جب خبر پہنچی تو گاؤں کی عورتیں اس نائی کی بیوی کے پاس آئیں مبارکباد دینے کے لیے۔ کسی نے کوئی گڑ لائی، کوئی شکر لائی، کوئی چینی لائی، کوئی مٹھائی لائی، مبارک ہو۔ اس نے کہا کس بات کی مبارک؟ کیا تمہارے شوہر کو اس بادشاہ نے استاذ کا لقب دیا ہے؟ اس نائی کی عورت نے کہا مجھے مبارکباد مت دو، مجھے مبارکباد تب دینا جب 4 نائی مل کر میرے خامد کو استاذ کا لقب دیں۔ بادشاہ کو کیا پتا کہ نائی کیا ہوتا ہے، اس کو کیا پتا؟ تو بادشاہ کے لقب دینا یہ میرا کوئی اعزاز نہیں ہے، میرا اعزاز تب ہے کہ حجامت کے فن والے 4 بندے میرے شوہر کو استاذ مانے، پھر آ کر مجھے مبارک دینا۔ حضرت فرماتے وہ عورت اتنی بات سمجھتی تھی جتنی آج ہمارے مرد بھی نہیں سمجھتے۔ لوگ کہتے ہیں ذاکر نائک بہت بڑا صاحب علم ہے، کیوں؟ اس کو داڑھی منڈے سنتے ہیں۔ بہت بڑا صاحب علم ہے، کیوں؟ اس کو ہندو سنتے ہیں۔ بہت بڑا اس کے پاس علم ہے، کیوں؟ اس کو سکھ سنتے ہیں۔ میں نے کہا بھی تم کو بہت بڑا آدمی ہے، کیوں؟ اس کو اہل علم سنتے ہیں۔ پھر تو سمجھ آئے، تو اہل علم میں سے بڑا اسے شمار کریں گے کہ اہل علم جسے کہ اس کا یہ عالم ہے، علماء اس کو سنیں۔ ہم مسلمان صرف یہ نہیں مانتے کہ خدا ایک ہے، یہ کافی نہیں۔ مونوتھیزم کے معنی خدا ایک ہے، یہ ماننا کافی نہیں۔ ہم مسلمان مانتے ہیں توحید میں۔ توحید آتا ہے عربی لفظ وحدہ سے، مطلب یونیفیکیشن، مطلب وحدانیت، ٹو یونائٹ، ٹو کنسالیڈیٹ۔ صرف ایک خدا میں ماننا کافی نہیں ہے۔ اسلام میں توحید میں ماننا فرض ہے، اور توحید کے 3 قسمیں ہیں۔ پہلا ہے توحید الربوبیہ، دوسرا ہے توحید الاسماء و صفات، اور تیسرا ہے توحید العبادہ۔ پہلی قسم ہے توحید الربوبیہ، مطلب ساری کائنات کا رب ایک ہے،
اور جتنی بھی چیزیں کائنات میں ہیں ساری چیزوں کو ضرورت ہے اس رب کی، لیکن اس رب کو کوئی بھی چیز کی ضرورت نہیں. ایوری تھنگ از ڈپینڈنٹ آن ہم بٹ ہی از انڈیپینڈنٹ آف اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ ان دس ورلڈ. اسے کہتے ہیں توحید الربوبیہ. ہم مانتے ہیں کہ ہمارا خالق، ہمارا رب، ہمارا پالنے والا صرف ایک ہی رب ہے، اور ساری چیزیں جو کائنات میں ہیں ان کو ضرورت ہے اس رب کی، اور اس رب کو ہماری ضرورت نہیں. کوئی بھی چیز کائنات میں اس کو ضرورت نہیں. دوسری قسم ہے توحید الاسماء والصفات، مطلب خدا، اللہ کی صفات اور اللہ کے نام. اس توحید الاسماء والصفات کے 5 نقطے ہیں. پہلا نقطہ ہے کہ اللہ کو اس طریقے سے ڈسکرائب کرنا چاہیے. جب اللہ کے بارے میں آپ کہتے ہیں تو اس طریقے سے کہو جس طریقے سے اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا. ہم اپنے دماغ سے اللہ کو ڈسکرائب نہیں کر سکتے. جس طریقے سے اللہ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارے میں ذکر کرا اسی طریقے سے ہم کہہ سکتے. ہم اپنے دماغ سے اللہ کو ڈسکرائب نہیں کر سکتے. دوسرا نقطہ، اللہ کی صفات وہی ہے جو اللہ نے اپنے آپ کو کہا یا اللہ کے رسول نے کہا. آپ اپنے آپ اللہ کو صفات نہیں دے سکتے. مثال کے طور پہ قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ کو غصہ آتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ کی صفات ہے الغاضب، غصہ ہونے والا. اللہ غصہ ہوتا ہے، لیکن اللہ یا اللہ کے رسول نے کبھی بھی نہیں کہا کہ اللہ کی صفات ہے غصہ ہونے والا الغاضب. یہ غلط ہے. صرف وہ صفات دینا چاہیے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے دی. اللہ اور اللہ کے رسول نے جو نام اللہ کو دیا ہے صرف اس سے ہم پکار سکتے. تیسرا نقطہ، جو اللہ کی مخلوقات کی صفات ہے وہ ہم اللہ کو نہیں دے سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جھوٹ بولتا ہے. جھوٹ بولنا انسان کی صفت ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ سبحانہ و تعالی بھول گیا. بھولنا اللہ کی مخلوق انسان کی صفت ہے. چوتھا نقطہ، اللہ کی صفات آپ اس کے مخلوقات کو نہیں دیکھ سکتے. جو اللہ کی صفات ہے، جو انسان ہے یا مخلوقات ہے، اس کو آپ نہیں دیکھ سکتے. آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں جانتا ہوں ایک انسان جو لافانی ہے. لافانی اللہ کی صفات میں سے ہے. انسان لافانی ہو ہی نہیں سکتا. اور پانچواں نقطہ ہے کہ اللہ کا نام کسی انسان کو آپ نہیں دے سکتے. اگر دینا چاہتے ہیں اس کے آگے عبد لگانا ضروری ہے. مثال کے طور پہ آپ کسی انسان کو اللہ نہیں کہہ سکتے. کہنا ہے تو عبداللہ کہہ سکتے، اللہ کا عبد، اللہ کا بندہ. رحمان نہیں کہہ سکتے، عبد الرحمان کہہ سکتے کہ رحمان کا بندہ. اور آپ عبد کسی انسان کے آگے نہیں کر سکتے. آپ نہیں کہہ سکتے عبد الرسول، یہ غلط ہے. عبد بندہ صرف اللہ کا ہو سکتا ہے انسان. یہ 5 نقطے ہیں توحید الاسماء والصفات کے. توحید کی تیسری قسم ہے توحید العبادہ. مطلب ہمیں صرف عبادت اللہ کی کرنا چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا چاہیے. آپ اللہ کو رب مانتے، اللہ کو اچھے نام سے پکارتے، اچھے صفات دیتے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے، کسی اور کی عبادت کرے تو یہ توحید العبادہ کے خلاف ہے. عبادت صرف اللہ کی ہونا چاہیے. اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے تو یہ توحید کے خلاف ہے. اسی لیے قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ یونس میں سورہ نمبر 10 آیت نمبر 31 میں کہا جاتا ہے مشرکوں کے بارے میں. جب آپ مشرکوں سے پوچھیں گے کہ اس کائنات میں ساری چیزیں کس نے بنائی، آسمان اور زمین کے بیچ میں، اس کائنات میں سننے کی قوت کس کی ہے، کون وہ شخص ہے جو سب سے پاورفل ہے، اس کائنات میں کون ہے جو مردوں میں جان ڈالتا ہے اور زندوں کو موت دیتا ہے، اس کائنات میں سب سے پاورفل کون ہے، یہ مشرک کہیں گے اللہ.
پھر آپ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیوں کرتے؟ یہ آیت میں سورہ یونس میں سورہ نمبر 10 آیت نمبر 31 میں مشرک مانتے تھے توحید ربوبیہ میں کہ اللہ رب ہے، مانتے تھے توحید الاسماء صفات، اچھے صفات تھے، لیکن اللہ کو ماننے کے علاوہ دوسروں کی بھی عبادت کرتے تھے، انہیں کہا گیا ہے مشرک۔ یہ پیغام دہرایا گیا سورہ زخرف میں سورہ نمبر 43 آیت نمبر 87 میں۔ جب آپ ان سے پوچھیں گے ان مشرکوں سے کہ آپ کا خالق کون، وہ کہیں گے اللہ، تو آپ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کیوں کرتے؟ یہ مشرک مانتے تھے کہ ہمارا خالق اللہ ہے، لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کی عبادت کرتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یوسف میں سورہ نمبر 12 آیت نمبر 106 میں کہ اکثر لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے دوسروں کو شریک کرنے کے بغیر، یعنی اکثر جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ دوسرے کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ مطلب انسان اکثر جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، خدا کی عبادت کرتے، ایشور کی عبادت کرتے ہیں، اس خدا کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتے ہیں، دوسرے کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی تو ناظرین یقین مانیے ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کا صرف یہ قصور ہے تو وہ رب العالمین کی دعوت دیتا ہے۔ ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کا صرف یہ قصور ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف بلاتا ہے۔ اور یہ جو لوگ ہیں آج کل ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ مخالف جو باتیں کر رہے ہیں، ان کا کیا ہے جی، بس کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک صرف امام کی بات چلے گی، قرآن ہو یا حدیث ہو، معاذ اللہ قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر صرف امام کی فقہ چلے گی۔ یہ وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ جبکہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھیں گے، جبکہ رب العالمین کے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو چیزیں دی ہیں۔ حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں عن المقدام رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی۔ ناظرین جو ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت کر رہے ہیں اور حسد میں اتنا جا رہے ہیں، ان کو یہ حدیث کا نہیں پتہ۔ حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ کے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، آپ ہرگز نہیں گمراہ ہو سکتے جب تک آپ ان دونوں کو تھامے رکھو گے۔ نمبر 1 کتاب اللہ، نمبر 2 سنت رسول، بس۔ اور ناظرین یہ بھی میں بتاتا چلوں، اور یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جہاں پہ قرآن حدیث آ جائے نا، کہتے ہیں ہماری امام کے جو ہے نا اس کے نزدیک ہم نہیں مانتے، امام کے نزدیک ہم اس کو نہیں مانتے، استغفر اللہ۔ ناظرین دوسرے نمبر پہ یہ بھی کہتے ہیں ہماری عقل نہیں مانتی۔ آپ کو ناظرین اس بات کا بھی علم ہوگا، جو بندہ کہتے ہیں ہماری عقل نہیں مانتی، استغفر اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بات ہے تو ہماری عقل نہیں مانتی، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آئے تو ابو جہل کے پاس پہلے آئے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں راتوں رات سیر کر آیا ہوں، جنت بھی دیکھ آیا ہوں، جہنم بھی دیکھ آیا ہوں، تو مسجد اقصیٰ بھی دیکھ آیا ہوں۔ تو آگے سے ابو جہل نے کیا کہا، میری عقل نہیں مانتی، کہ راتوں رات ہی۔ اب ناظرین خود ہی سوچیں، تو جو بندہ یہ بات کہے کہ میری عقل نہیں مانتی تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ تو ناظرین سوچیں پہلا بندہ کون ہے جسے عقل کی بنا پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ٹکرایا؟ ابو جہل، اور جو آج ٹکرائے۔ ناظرین یہاں پہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ایسے لوگوں کو سمجھ عطا فرما دے، اور یہ بھی دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور جتنے بھی اس دنیا کے اندر بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نوینا صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔